غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور جنرل سیکرٹری مولوی بشیر عرفانی نے جیلوں سے اپنے پیغامات میں گاؤ کدل قتل عام کے شہداء کو ان کے یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤ کدل میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ شہریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کئی خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حریت رہنماؤں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت کے ایک جمہوری ملک ہونے کے دعوے کھوکھلے ہیں، کیونکہ اس نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انہیں حق خود ارادی سے محروم کر رکھا ہے۔ محمد یوسف نقاش، محمد سلیم زرگر، محمد یاسین عطائی، عبدالصمد انقلابی، جاوید احمد میر، فریدہ بہنجی اور محمد عاقب سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ عالمی برادری کی بے حسی کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو گزشتہ 76 سال سے بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مختلف ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے اب لوگوں کو حریت پسند تنظیموں سے دور رکھنے کے لیے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس مقبوضہ جموں کشمیر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کر رہی ہے اور لوگوں کو حریت پسند تنظیموں جموں کشمیر مسلم لیگ اور تحریک حریت جموں کشمیر سے دور رہنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ مودی حکومت نے حال ہی میں غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر مسلم لیگ اور سید علی گیلانی شہید کی قائم کردہ تحریک حریت جموں کشمیر پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں جن میں یہ پیغام تحریر ہے کہ ان حریت پسند تنظیموں سے روابط رکھنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ سیاسی ماہرین اور کشمیر پر نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ بھارتی پولیس بڑے پیمانے پر لوگوں کی گرفتاریوں کی تیاری کر رہی ہے تاکہ انہیں حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کے ساتھ وابستگی کی سزا دی جا سکے۔ ایک کشمیری پنڈت سنجے شرما کے قتل کے الزام پر دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے پلوامہ کی ایک خصوصی عدالت میں 12 بے گناہ کشمیریوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ سنجے شرما کو گزشتہ سال 26 فروری کو پلوامہ کے علاقے اچھن میں نامعلوم بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں بھارت کے نام نہاد تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی شدید مذمت کی۔